اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 40 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدہ کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی اولاد کو مخاطب فرمایا ہے، اور یہاں پر جو لفظ اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کا لقب ہے۔ عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا فرمان ہے اذکرو، یاد کرو، ذکر کرو۔ اب یا ذکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ذکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے اس سے مراد دل کا ذکر ہے، یعنی یہ دل کے ذکر پر دلیل ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر جو اذکرو ہے یہ شکر کے معنی میں ہے کہ تم شکر کرو، اے اولاد یعقوب تم شکر کرو ان نعمتوں پر جو میں نے تم پر انعام فرمائی ہیں۔ اور وہ کون سی نعمتیں ہیں جو رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی ہیں، آئیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سمندر کا پھٹ جانا، اور فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات دینا، اور فرعونیوں کا غرق کر دینا، اور صحرائے تیہ کے اندر بادلوں کا بنی اسرائیل پر سایہ کرنا، من اور سلوہ کا نازل کرنا، ان میں انبیاء کی بعثت، بادشاہت کی عطا، تورات اور دوسری کتابوں کا انزال وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ تمام نعمتیں مراد ہیں جو بندوں پر کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کے بعد رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفِ بِعَہْدِکُم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہاں سے جو لفظ عہد ہے اس سے مراد کیا ہے، تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم ایمان اور اطاعت والا جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، اور میں نے جو تمہارے ساتھ ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ اور اسی طرح ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ اوفوا بعہدی، اس سے مراد یہ ہے کہ تم آقا کریم علیہ السلام آپ کی اتباع کرنے والا وعدہ پورا کرو، اور اوفی بعہدکم، اس سے مراد یہ ہے میں تم سے مشکل احکام کی زنجیریں اور بیڑیاں اٹھا لوں گا۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے جو تورات کے اندر بنی اسرائیل سے آقا کریم علیہ السلام آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے کا وعدہ لیا تھا، اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اور مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج الی قولہ تعالی انا ہدنا الیک، تو رب تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جس کا معنی یہ ہے میں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر، سو میں لکھوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ اور مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جس کا ذکر رب تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اس کا معنی ہے کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے اور فعل جو ہے یہ مؤخر ہے، اور مفعول کو مقدم کرنا فعل سے یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ بنے گا کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔
تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی اولاد کو خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، یعنی آقا کریم علیہ السلام آپ پر ایمان لاؤ، آپ کی اتباع کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی میں تمہیں اس کے اوپر ثواب عطا فرماؤں گا، اور خاص تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس سے اگلی آیہ کریمہ یوں ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، اور نہ خریدو میری آیتوں کی عوض تھوڑی قیمت، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اور اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کا بیان فرمایا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم قرآن مجید فرقان حمید پر سچے دل سے ایمان لاؤ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جو گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ کا جو فرمان علی شان ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ پہلے تم اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو بلکہ اس پر ایمان لانے والے بنو۔ یہاں پر کلام کے اندر تعریض ہے، یعنی کہ جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ میں جاہل نہیں ہوں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ میں عالم ہوں، تو اسی طرح بیان فرمایا گیا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو بلکہ مراد کیا ہے، تم پہلے اس پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کی عوض کچھ دنیاوی مال نہ لو، یعنی کہ دنیاوی مال کی خاطر قرآن پاک پر ایمان کو ترک نہ کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے جو علماء اور رؤساء تھے ان کو جاہل اور احمق لوگوں کی طرف سے کچھ مال و متاع ملتا تھا، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کے سامنے قرآن کی تصدیق کر دی، قرآن پر ایمان لے آئے، تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ حصہ وہ بند کر دیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیاوی مال کو طلب نہ کرو بلکہ تم قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کا مفہوم یوں ہے، اور ایمان لانے اور دنیا پر آخرت کو اختیار کرنے میں مجھ سے ڈرو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر جو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ہے، اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، یہاں پر مفعول مقدم ہے اور فعل مؤخر ہے جو تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے کہ پچھلی آیہ کریمہ کے اندر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اس کے اندر عموم مراد تھا، لیکن یہاں پر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس کے اندر خصوص مراد ہے، اور اس سے مراد بنی اسرائیل کے علماء ہیں، ایک علماء کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم دنیاوی مال کے عوض، یعنی دنیاوی مال کی طلب کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان نہ لانے کا دعویٰ نہ کرو بلکہ قرآن پر ایمان لاؤ، اور یہ دنیاوی جو قلیل مال ہے اس کو ترک کرو، اور رب تعالیٰ نے جو گزشتہ ان پر نعمتیں کی ہیں ان کا اظہار کرو، اور آقا کریم علیہ السلام آپ پر ایمان لانے کا جو تم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدہ کو پورا کرو، تو رب تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ثوابات عطا فرمائے گا۔